جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا رہیں گے آپ میں سے؟ سر میں سناؤں؟ جی سنائیں بیٹا. جی ما حاضی ہی یہ کیا ہے؟ حاضی ہی ساعتہ یہ گھڑی ہے. ساعتن. سوری حاضی ہی ساعتن یہ گھڑی ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا حاضی ہی کرسی یہ کرسی ہے. کرسی لکھا ہے؟ جی یہ لفظ کرسی ہے. سوری کرسات. کراستن. جی کراستن. جی حاضی ہی کراستن. اس کا کیا تھا؟ سوری سر میں بھول جی گئی. اچھا جی آگے پڑھیں. سمینہ خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی بڑھیا. جی میں آگے سے کنٹینیو کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضی زہراتن یہ ایک پھول ہے. ما حاضی یہ کیا ہے؟ ما حاضی یہ کیا ہے؟ حاضی ساعتن یہ ایک گھڑی ہے. ما حاضی یہ کیا ہے؟ حاضی کرستن یہ ایک کاپی ہے. ما حاضی یہ کیا ہے؟ حاضی زہراتن یہ ایک پھول ہے. ما حاضی یہ کیا ہے؟ حاضی مستراتن یہ ایک پیمانہ ہے. ما حاضی یہ کیا ہے؟ حاضی محفظتن یہ ایک بستہ ہے. ما حاضی یہ کیا ہے؟ حاضی غرفتن یہ ایک کمرہ ہے. ما حاضی یہ کیا ہے؟ حاضی سبوراتن یہ ایک سبوراتن یہ ایک تختہ سیاہ ہے، بلیک بورڈ. جی حاضی طالباتن یہ ایک طالبہ ہے. حاضی استاذاتن یہ ایک استانی ہے، ٹیچر ہیں. حاضی خادماتن یہ ایک خادمہ ہے، ملازمہ ہے. من حاضی یہ کون ہے؟ من حاضی یہ کون ہے؟ حاضی طالباتن یہ ایک طالبہ ہے. من حاضی یہ کون ہے؟ حاضی استاذاتن یہ ایک استانی ہے، استاد ہیں. من حاضی یہ کون ہے؟ حاضی خادماتن یہ ایک خادمہ ہے، ملازمہ ہے. من حاضی یہ کون ہے؟ حاضی امرأتن یہ جی ایک آگے کون عورت پڑھیں ہے. گے بھائی؟ استاد جی میں پڑھوں؟ جی میں پڑھیں. پڑھ لوں. سمیہ من خان. ہاذی کون ہے؟ ہاذی بنتن یہ لڑکی ہے یا بیٹی ہے. من ہاذی یہ کون ہے؟ ہاذی فاطمۃ یہ فاطمہ ہے. ہاذی زینب یہ زینب ہے. ہاذی غازی. سعیدہ ہے. ہاذی سبینہ خان پڑھیں. استاد جی ایک سمیہ جی خان السلام اور ایک علیکم. شبینہ. جی السلام علیکم. حاضی وعلیکم السلام. زینب یہ زینب ہے. حاضی سعیدت یہ سعیدہ ہے. حاضی سلمہ یہ سلمہ ہے. جی چلیں آگے چلیں. تمرین ان الفاظ کو حاضی کے ساتھ ملا کر پڑھیں. جی حاضی غرفتن، حاضی مروحتن، حاضی شجرتن، حاضی ترجمہ بھی کریں مسترتن. نا. ہاں جی یہ حاضی غرفتن یہ ایک کمرہ ہے. حاضی مروحتن یہ ایک پنکھا ہے. حاضی شجرتن یہ ایک درخت ہے. حاضی مسترتن یہ ایک غازی پیمانہ ہے. بس. جی ٹھیک. جی کوثر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاضی غواصۃ یہ ایک جھاڑن ہے. جھاڑن کیا ہوتا ہے؟ جھاڑن ڈسٹنگ والا کپڑا. جی حاضی تلمیذۃ یہ ایک شاگردہ ہے. حاضی استاذۃ یہ ایک استاد ہے. حاضی استانی خادمۃ ہے. یہ ایک استانی ہے. حاضی خادمۃ یہ ایک خادمہ ہے. حاضی والدۃ یہ ایک والدہ ہے. حاضی بنت یہ ایک بیٹی ہے. جیسے حاضی غرفۃ یہ ایک کمرہ ہے. جی عربی میں ترجمہ کریں. جی حاضی غرفۃ یہ جی ایک ٹھہرے. کمرہ ہے. بس طوبیٰ لعیق. آگے پڑھیں. جی
طوبا یہ لئی کمرہ ہے. حاضی غرفتن یہ ایک کمرہ ہے. حاضی شجرتن یہ درخت ہے. یہ اینک ہے. حاضی نظارۃ نزاغتن یہ ایک اینک ہے. حاضی دراجتن یہ سائیکل ہے. حاضی یہ گھڑی ہے. ہذہ ساعتن یہ جزاک گھڑی ہے. اللہ. بس 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 بنت صادق پڑھیں آگے. هذه مدرسة مدرسة ہے. جی هذه سيارة یہ موٹر ہے. هذه أستاذة یہ استانی ہے. هذه سعيدة یہ سعیدہ ہے. هذه طفلة یہ کہ هذه مروحة یہ بس پنکھا بس ہے. بس بس هذه بس جی بس پنکھا جی. آگے پڑھیں عافیہ صدیقہ. عافیہ جی ان کی آواز نہیں آ رہی. مریم یاسین پڑھیں. هذه مربحة حاضی مرواحتن یہ پنکھا ہے. حاضی جی نظارتن یہ اینک ہے. حاضی امراتن یہ عورت ہے. حاضی ساعتن یہ گھڑی ہے. حاضی وردتن یہ پھول ہے. حاضی غرفتن یہ کمرہ ہے. حاضی امن یہ ماں ہے. حاضی بنت یہ بیٹی ہے. حاضی سعیدتن یہ سعیدہ ہے. حاضی شریفتن یہ شریفہ ہے. استاد جی جی یہ وردتن کا جو ہے وہ تو گلاب کا پھول ہوگا نا، اور زہراتن کا صرف پھول ہوگا، ہے نا؟ جی 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 بالکل ٹھیک ہے. جی ثروت ظفر پڑھیں. ما ذاکا وہ کیا چیز ہے. ذاکا کتابن وہ کتاب ہے. ما ذاکا وہ کیا چیز ہے. ذاکا کرسی وہ کرسی ہے. ما ذاکا وہ کیا ایک چیز ہے. منٹ ٹھہریں. ذاکا الدرس الثالث الدرس الدرس الثالث الثالث. اچھا یہ الفاظ تو یاد ہو گئے آپ حضرات کو سب کو، یہ جہاں جو لکھے ہوئے ہیں؟ جی ہاں جی. جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہمت کریں سب یاد کیا کریں. جی چلیں آگے چل رہے ہیں ہم. تو پڑھیں جی. کون پڑھ رہی تھی؟ ما ذاکا وہ کیا ثروت چیز ہے. ظفر. ذاکا کتابن وہ کتاب ہے. ما ذاکا وہ کیا چیز ہے. ذاکا کرسی وہ کرسی ہے. دیکھیں یہاں پر دو ما الفاظ آ ذاکا رہے ہیں. الدرس الثالث میں سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں دو الفاظ لکھے ہیں اس میں اشارہ میں سے، ایک ہے حاذا اور ایک ہے ذاکا. حاذا اور ذاکا میں کیا فرق ہے؟ حاذا ہوتا ہے نزدیک کے لیے اور ذاکا ہوتا ہے نسبتاً دور کے لیے. ٹھیک ہے. ذاکا کس کے لیے آتا ہے؟ نسبتاً یعنی جو تھوڑا سا دور ہو اس کے لیے. جو بہت دور ہو اس کے لیے الگ الفاظ ہیں. تو حاذا کتاب و ذاکا کی یہ کتاب ہے اور وہ کتاب ہے. حاذا قلم و ذاکا قلم. جو زیادہ دور ہو اس کے لیے ذاکا کے بجائے ذالک آتا ہے. جیسا کہ آپ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ جب شروع کرتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو وہ ذالکہ ہوتا ہے بہت دور کے لیے. تو یہ درمیانی جگہ کے لیے آتا ہے ذاکا. تو یہ تو ہو گیا فرق ان دونوں میں. آگے آپ پڑھیں. الفاظ آسان ہیں، کچھ نئے الفاظ آگے آئیں گے. جی سمینہ خان کیا سوال ہے آپ کا؟ فرمائیے. استاد جی کل ہم نے جو پڑھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ
فرسٹ لیسن میں تھا کہ حاضہ جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے جو کہ مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جی اور کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ حاضی ہی جو ہے وہ مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی اب یہاں پر ہم نے جتنے مؤنث الفاظ پڑھے ان سب کی نشانی یہ تھی کہ آخر میں جو ہے وہ تائے تانیث آ رہی ہے، بالکل گول تا ٹھیک جو ہے، ہے وہ آ رہی ہے۔ نعم میرا سوال یہ ہے کہ جو باقی مؤنثیں جیسے کچھ کی علامت ہوتی ہے الف مکسورہ ہے یا الف ممدودہ ہے جی یا جی مؤنث سیمائی ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی حاضی ہی یوز ہوگا؟ بالکل سب کے لیے حاضی ہی استعمال ہوگا، چاہے وہ مؤنث لفظی ہو یا سماعی ہو یا قیاسی ہو، جو بھی ہو، جو بھی ٹھیک، تو علامت اب پائی جیسے جائے، لیکن مینس کہ ہر چونکہ طرح کے سب مؤنث کے لیے سے حاضی ہی استعمال بالکل ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ رائٹ، جزاکم اللہ خیرن، جزاکم چلیے اللہ آگے خیرن۔ چلیے، سروت ظفر استاد جی صاحبہ میں پڑھیں، پڑھوں؟ وہ ما پڑھ رہی ہیں۔ ذاکا وہ کیا چیز ہے، ذاکا کتابن وہ کتاب ہے، ما ذاکا وہ کیا چیز ہے، ذاکا کرسی چن وہ کرسی ہے، ما ذاکا وہ کیا چیز ہے، ذاکا بابن وہ دروازہ ہے، ما ذاکا وہ کون ہے، ذاکا استاذن وہ استاد ہے، ما ذاکا وہ کون ہے، ذاکا طالبن وہ طالب علم ہے، ما ذاکا وہ کون ہے، ذاکا محمودن وہ محمود ہے۔ ہادی اسم اشارہ قریب مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، اور دل کا اسم اشارہ بعید مؤنث کے لیے۔ جی ہادی ساعتوں و دل کا ساعتوں یہ گھڑی ہے اور وہ گھڑی ہے۔ ہادی شجرتن یہ درخت ہے، و دل کا شجرتن اور وہ درخت ہے۔ جی بس جزاک اللہ، آگے پڑھیں۔ سارہ جبین، سارہ جبین، اچھا وہ درخت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ما تل کا، وہ کیا ہے، تل کا ساعتن، وہ گھڑی ہے، ما تل کا، اچھا یہ حاضہ کے ساتھ، حاضہ ساعتن یہ گھڑی ہے، ما تل کا وہ کیا ہے، تل کا شجرتن وہ درخت ہے، حاضہ شجرتن یہ درخت ہے، ما تل کا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تل کا مروحتن وہ پنکھا ہے، حاضہ مروحتن یہ پنکھا ہے۔ آگے بھی پڑھیں۔ جی جزاک اللہ، یہ آگے پڑھیں۔ عافیہ صدیقہ پہلے رہ گیا تھا ان کا، جی السلام علیکم، اب کی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ من تلکا وہ کون ہے، تلکا طالبتن وہ ایک طالبہ یہ ہے، ٹھہریں، یہ ایک من سوال ہے تلکا وہ حافظہ زہرین زہرا صاحبہ کا سوال ہے، جی کیا ہے، جی فرمائیے۔ سر یہ تل کا اور ذاکا میں کیا فرق ہے، یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں۔ ذاکا یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، دور کے لیے، اور تل کا مؤنث کے لیے ہوتا ہے، دور کے لیے، اس میں اشارہ دور کے لیے ہے، تو یہ دونوں نئے ہیں، تو ذاکا اور تلکا میں یہ فرق ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ذاکا کے ساتھ آگے جو الفاظ ہیں وہ سارے مذکر ہیں، استاذ، کرسی، کتاب، اور تلکا کے ساتھ وہ سارے مؤنث ہیں۔ ٹھیک ہے، ساعہ، شجرہ، مروحہ، طالبہ، ٹھیک ہے جی، جی سر آگے سمجھ۔ جزاک اللہ، چلیے آگے، جی جی پڑھیے۔ استاد جی آگے تو من تلکا وہ کون ہے، استاد جی تلکا میرا سوال امرأۃ ہے۔ صبر صبر، جی وہ ایک عورت ہے، من استاد جی تلکا جیسے وہ کہ سوال آپ کون، بتا رہے ہیں، سوال کرنا ہو تو ادھر لکھا کریں، درمیان میں بولنا منع ہے، تلکا بنتن وہ ایک لڑکی ہے، میسج میں لکھ دیا ذالکا کریں جی۔ والدتن وہ ایک باپ ہے، وذالکا ولد اور وہ ایک لڑکا ہے، وتلکا بنتن اور وہ ایک لڑکی ہے۔ جی تمرین آگے عربی پڑھیں میں ترجمہ کریں، ٹھہریں، استاد جی، میں کوشش کروں۔ جی کریں۔ وہ مسجد ہے، ذا کا مسجد، وہ میدان ہے، ذا کا میدان، وہ گھر ہے، ذا کا بیتن وہ چارپائی ہے، ذا کا سریر، اوکے سریرن وہ سڑک ہے، ذا کا شارعن شارع، وہ کون، جی وہ کون ہے، من ذا کا وہ طالب علم ہے، ذاکا طالبن وہ منشی ہے، ذاکا کاتبن وہ مؤذن ہے، ذاکا مؤذن وہ سعید ہے، ذاکا سعیدن۔ آگے بھی جزاکم کچھ اللہ خیرن۔
جی آگے خدیجہ پڑھیں آپ. وہ کمرہ ہے، تل کا غرفتن وہ درخت ہے، تل کا شجرتن وہ سورج ہے، تل کا شمسن وہ سائیکل ہے، تل کا دراجتن وہ موٹر ہے، تل کا سیارتن وہ ہوائی جہاز ہے، تل کا طائرتن جی تل کا طائرتن وہ عورت ہے، طائرتن جی وہ عورت ہے، تل کا امرأتن وہ بچی ہے، تل کا طفل جی طفلتن طفلتن ٹھیک ہے. تل کا طفلتن وہ ماں ہے، تل کا امن امن وہ فاطمہ ہے، تل کا فاطمتن تلک فاطمہ تو تلک فاطمہ تو. جی تل سبحانہ کا عروج صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اچھا یہ الفاظ نیچے قواعد آ رہے ہیں، ان میں فرق بھی بتایا جا رہا ہے، ان میں بتائیں گے کہ ان الفاظ کے درمیان فرق کیا ہے. تو 4 الفاظ ہو گئے ہیں ہمارے پاس اسماء اشارہ میں سے. ایک منٹ بیٹا ابھی آپ سے اس کویسچن لیتے ہیں. سبحانہ آپ سنیں دھیان سے، سمیہ بیٹا آپ بھی. 4 الفاظ ہیں ہمارے پاس اسماء اشارہ میں. ایک ہم نے 2 پہلے پڑھے تھے، پہلے اور دوسرے سبق میں، ہاذا اور ہاذی. ہاذا کس لیے تھا بھائی، کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ یہ ہاذا مذکر کے لیے. ہاذا مذکر کے لیے تھا. اور ہاذی کس کے لیے تھا؟ حاضی مؤنث کے لیے. ہاذی مؤنث کے لیے. مفرد مؤنث مؤذن کو عربی مؤذن اور مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن کو مؤذن ہی کہتے ہیں، مسجد کو مسجد ہی کہتے ہیں. یہ دونوں اصل میں ہیں یہ عربی زبان کے لفظ. یہ پوچھا ہے طوبہ صاحبہ نے. تو دوسری بات، اب آج 2 نئے الفاظ آئے ہیں، ذاکا اور ذالکا اور ذاکا اور تلکا. ذاکا اور تلکا فرق ان میں یہ ہے کہ ذاکا یا ذالکا یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں اس میں اشارہ کے لیے، دور کے لیے، مذکر کے لیے. اور تلکا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی دونوں واحد ہیں، مفرد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جمع کے لیے نہیں آتے. یہ دونوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذاکا جو ہے وہ اس میں اشارہ بعید واحد مذکر کے لیے، جی اور تلکا جو ہے وہ اس میں اشارہ بعید واحد مؤنث کے لیے. جی اس میں اشارہ بعید ہے، دور کے لیے ہے، اور مفرد واحد مؤنث کے لیے ہے. ذاکا اور ذالکا دونوں مذکر بعید کے لیے ہیں، اور تلکا یہ مؤنث بعید کے لیے ہے. تو گویا الفاظ 4 نہیں 5 ہو گئے. ابھی یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. سوال ہے جی فرمائیں. کہ جیسے کہ اب ذاکا ہے مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دور نہ ہو، درمیانی مسافت پر ہو. اسی طرح مؤنث کے لیے کوئی لفظ ہے؟ نہیں، درمیانی مسافت میں مؤنث کے لیے نہیں ہے کوئی لفظ الگ سے. اور وہ سورج ہے، اس کی بھی بتا دیں کیونکہ سورج تو مذکر ہوتا ہے. جی سورج تو مذکر ہوتا ہے. سورج عربی زبان میں مذکر نہیں ہوتا، مؤنث ہوتا ہے. سورج عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعید کا مطلب ہوتا ہے دور کے لیے، دور کے لیے. جیسے ہاذا یہ ہے، تو جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ یعنی وہ دور کے لیے، جو دور کی چیز ہے اس کے لیے اس میں اشارہ یہ والا ہوتا ہے. جیسے دس آپ کہتے ہیں اور ڈیٹ بولتے ہیں، تو یہ 2 ذالکا اور تلکا یہ دونوں ڈیٹ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیٹ یعنی دور والے اس میں اشارہ کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، دور کے لیے، بعید کے لیے. جی تو قواعد یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے آپ دیکھیے گا
جی امرین صاحبہ کا مشورہ بالکل صحیح ہے، آپ نے درست فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سے اس کا خیال کریں گے۔ ذا کا اس میں اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ درمیانی مسافت پر ہو۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو، دور کے لیے۔ یہ جو لفظ بعید ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے دور۔ تلکا یہ اس میں اشارہ ہے اور مفرد مؤنث کے لیے یعنی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو۔ اردو میں وہ، اس کا ترجمہ ہوگا وہ، ذاکا کو اردو میں کہیں گے وہ۔ یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے الفاظ کے معنی میں، ذاکا وہ مذکر کے لیے، تلکا تلکا وہ مؤنث کے لیے، تلکا وہ مؤنث کے لیے۔ شمس سورج، شمس کیا ہوتا ہے؟ سورج۔ اب جی من کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا فرمایا؟ من کا مطلب کیا ہوگا؟ من ذاکا، من ذاکا وہ کون ہے؟ وہ من کون ہے؟ اور ذاکا، ما تلکا، ما ما تلکا کا کیا تلکا ہوگا؟ وہ کیا چیز ہے؟ ما تو آپ کو پتہ ہے نا یہ چیزوں کے لیے آتا ہے اور من انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی من کیا ہوگا؟ من تلکا، من تلکا وہ کون ہے؟ استاد جی بھائی ہر ایک بولنا شروع نہ کرے، بیچ میں میسج کیا کریں، اس طرف بولنا منع ہے کلاس کے دوران۔ اچھا جی آگے دیکھیں، شمسن سورج، سیارتن موٹر، طفلن بچہ، ذالکا وہ مذکر کے لیے۔ جی میدان میدان، بیتن گھر، سریر چارپائی۔ یہ جو چارپائی جس کے اوپر انسان آرام کرتا ہے اس کو سریر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کاتب منشی، منشی وہ جو لکھنے والا ہوتا ہے کسی کے پاس، اس کو کہا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں طفلتن بچی، یہ کل بھی یہ لفظ استعمال ہوا تھا، تو یہ کچھ الفاظ نئے ہیں جیسے شمسن نیا ہے، تلکا، ذالکا ذالکا، یہ اسی طرح میدان، بیت، سریر چارپائی، کاتب منشی۔ طائرتن ہوائی جہاز کو کہتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، کلرک کو بھی بول سکتے ہیں، یہ جو کاتب کا لفظ ہے یہ کلرک کو بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ طائرہ ہوائی جہاز، وردتن گلاب کا پھول، شارعن سڑک، دراجتن سائیکل، حافلہ یا اتوبیس، یہ دو الفاظ ہیں، یہ جو بس ہوتی ہے نا ہمارے ہاں اس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر چند باتیں سمجھ لیجئے، دھیان سے سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج ہمارے اس میں اشارہ کے جو الفاظ ہیں ان میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ ہاذا یہ قریب کے لیے تھا اور اس کا معنی تھا یہ۔ آج ہم نے اس کے ساتھ دو اور الفاظ پڑھے ہیں، ذاکا اور ذالکا، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے وہ، یعنی یہ دور کے، اگر کوئی دور کی چیز ہے تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے تو آپ کہیں گے ما ذاکا یا ما ذالکا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مؤنث کے لیے ہم نے اس دوسرے سبق میں اس میں اشارہ پڑھا تھا حاذیہی، آج ہم اس کی جگہ ایک اور پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ، وہ بھی واحد مؤنث کے لیے ہے لیکن قریب کے لیے نہیں بلکہ دور کے لیے ہے، اور وہ ہے تلکا۔ تلکا، تو تلکا یہ اس میں اشارہ ہے، واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قریب کے لیے نہیں بلکہ دور کے لیے، دس نہیں بلکہ دیٹ کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے تلکا امن وہ ماں ہے، من تلکا وہ کون ہے، ما تلکا وہ کیا چیز ہے۔ جیسے اگر سورج کی طرف آپ اشارہ کر کے پوچھیں ما تلکا وہ کیا چیز ہے تو آپ کہیں گے تلکا شمسن وہ سورج ہے۔ یا آپ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ سورج تو مذکر ہے
بھائی سورج اردو زبان میں مذکر ہے، عربی میں مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے۔ اسی طرح کوئی درخت ہو دور اور آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، تو جواب ہوگا تلک شجرتن، تلک شجرتن۔ تو یہ نئے دو الفاظ ہیں اس میں اشارہ کے، تو گویا ٹوٹل ہمارے پاس اس میں اشارہ کے لیے آج کے مجموعے کے بعد کتنے الفاظ جمع ہو گئے ہیں؟ کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ 5، ٹھیک ہے، شاباش۔ یہ 5 الفاظ ہیں، ہاذا، ذاکا، ذالکا اور ہازیہی اور تلکا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، سبق مکمل ہوا۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ ویسے تو سوال ہو چکے ہیں، تو مختصر سا یہ رابعہ طاہر صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی؟ چلیں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ استاد جی، جی استاد جی، یہ جو وہ مسجد ہے تو اس کا ذالک مسجد ہوگا کہ ذاک مسجد؟ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ دیکھیں گے کہ وہ جگہ کتنی قریب ہے، یہ تو جگہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ فزیکلی جب آپ سوال کر رہے ہوں گے نا پھر دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خضرا صاحبہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم استاد صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ مجھے نا ہمیشہ کنفیوژن ہوتی ہے کیونکہ اردو اور عربی میں نا مذکر مؤنث کا جو ہے نا وہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے پاس آسان سا قاعدہ ہے یا کچھ اگر آپ ٹپ دے دیں جیسے کلو کے ایسے یاد رہ جائے گا کہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ اردو عربی میں مذکر مؤنث کے حوالے سے ہم اگر سیپریٹ کر سکیں، تو جیسے سورج ہے یا پنکھا ہے، موٹر، اس طرح کی یہ چیزیں اصل جو میں ہیں۔ کوئی ایک آسان سی بات نہیں ہے یہ۔ اصل میں زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ان کا تعلق ہوتا ہے سماع کے ساتھ، سننے کے ساتھ۔ تو جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوتی ہے آپ اتنا زیادہ فیملیئر ہوتے جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ، اور یہ رولز اور ریگولیشنز جو ہوتے ہیں گرامر وغیرہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ آتے جائیں گے انشاءاللہ، یہ ایک دن دم سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے صبر کے ساتھ محنت مطلب کریں۔ پریکٹس کرتے رہیں۔ جی 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 انشاءاللہ ہو جی جائے گا، ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا حنیف صاحب مجھے وعلیکم السلام۔ مولانا حنیف صاحب مجھے وہ بنا دیں کو ہوسٹ جی۔ مولانا حنیف صاحب مجھے کو ہوسٹ بنا دیں۔